گھر کا ماحول خوشگوار ہوتا ہے ناظرین کرام کس چیز سے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کی تعریف سے، ایک دوسرے کی تعریف، ایک دوسرے کے ہمت افزائی، اور ایک دوسرے کو ہدیہ دینا، ایک دوسرے کو تحفہ دینا۔ ناظرین کرام تحفہ عجیب و غریب چیز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس تحفے کی ترغیب دی ہے۔ پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تہادو، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ تم ایک دوسرے کو آپس میں ہدیہ دو، کیا ہوگا، اسے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام تحابو، کہ اس کے ذریعے سے تمہاری آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ انسان کسی کے لیے، صرف کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو راضی کرنے کے لیے کوئی چیز کرتا ہے ناظرین اکرام، جب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ میرے لیے لی گئی ہے، یہ میرے لیے کی گئی چیز ہے۔ ادب المفرد میں امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے 594، امام بخاری رحمہ ادب المفرد میں نقل کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تہادو تحابو، اور اسی طرح امام بہقی رحمہ اللہ نے سنن الکبریٰ میں نقل کیا ہے 11946۔ ناظرین کرام اس تحفے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، اور ایک دوسرے کی تعریف کرنا۔ شوہر نے کوئی اچھا کام کیا، بیوی اس کی تعریف کرے، بیوی نے اچھا کام کیا، شوہر اس کی تعریف کرے، اس تعریف سے ایک دوسرے کی ہمت افزائی ہوتی ہے۔ آپ سوچئے کوئی کام کر کے گھر لوٹے، اچھا کام کر کے، اور لوگ اسے تعریف کی ہو لوگوں نے، تو گھر میں داخل ہوتا ہے خوشی کے ساتھ، چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، کیونکہ جملوں کا اثر ہوتا ہے۔ ناظرین اللہ نے ہمیں ایسے ہی بنایا ہے، غلط جملوں کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، اچھے جملوں سے ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ لہٰذا ایک دوسرے کی ہمت افزائی کرے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تعریف کرتے تھے، مبالغہ نہ کرے تعریف میں، لیکن یہ کہ ایسی تعریف جو ان کی نیکی میں ان کی ہمت افزائی کرے، انہیں حوصلہ دے کہ ماشاءاللہ آپ نے کیا اور یہ آپ کا کام بہت شاندار ہے، بہت عمدہ ہے، اور اس کے حق میں دعا دینا، اسے برکت کی دعا دینا۔ اسی طرح شوہر کی ہمت افزائی کرنا۔ شوہر بسا اوقات خراب موسم ایسا ہے کہ جو بہت ہی ایسا موسم ہے کہ جس میں گھر سے نکلنا آسان نہیں ہے، ایسے موقع پہ وہ گھر سے نکلتا ہے، کوئی کام کر کے لوٹتا ہے، بیوی اس کی ہمت افزائی کرے۔ یہ آپس میں محبت کے برقرار رہنے، خوشگوار ماحول کا چوتھا اہم سبب ہے ناظرین اکرام۔ اور پانچواں ہے ناظرین اکرام، وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان آپس میں محبت، خوشگوار ماحول کے لیے ناظرین اکرام ایک اہم طریقہ ہے، وہ یہ کہ اگر غلطی ہو گئی ہے، معلوم ہے کہ یہ غلطی ہوئی ہے، چاہے شوہر سے ہو چاہے بیوی سے ہوئی ہو، تو ہمیں چاہیے ناظرین اکرام جلد سے جلد ہم معذرت پیش کریں، اور اس خطا کو، جو غلطی ہو گئی اس کی اصلاح کر دے بالفور جتنا ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ناظرین اکرام اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اگر میاں بیوی کے درمیان خاموشی بہت زیادہ ہونے لگے، وہ دھیرے دھیرے بڑھنے لگتی ہے، اور اس دیواجی زندگی پہ اس کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے ناظرین، کہ شوہر بیوی اگر آپس میں اپنی بات چیت کو بند کر دیں اور یہ سلسلہ چلنے لگے، اہل علم کہتے ہیں کہ یہ خاموشی اس دیواجی زندگی کو اور خراب کرتی ہے۔ شیطان دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے اور ورغلاتا ہے، بھڑکاتا ہے۔ اسی لیے اب سوچیے حدیث میں کہا گیا کسی مسلمان سے بھی 3 دن سے آپ بات نہیں بند کر سکتے۔ کیوں؟ 3 دن ہو سکتا ہے ایسی کوئی غلطی ہو گئی کہ آدمی کو بالکل نفرت ہو رہی ہے، 3 دن تک شریعت اجازت دیتی ہے آپ بات چھوڑ سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، سخت وعید سنائی، اگر پھر بھی تعلقات رکے رہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا ناظرین اکرام جتنا جلدی ہو سکے گفتگو کے ذریعے سے، اور ایک دوسرے کی خطا غلطی ہو گئی اعتراف کر کے، مان کر کے اسے جلد سے جلد سدھارنے کی کوشش کریں۔ اور اس حوالے سے 6ویں بات ہے جو اہل علم کہتے ہیں، وہ یہ ہے ہمیشہ اپنے دل کو کشادہ رکھنا چاہیے۔ ناظرین بیوی سے غلطی ہو گئی، چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، بڑی بھی ہو سکتی ہے، شوہر سے غلطی ہوتی ہے، چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، بڑی بھی ہو سکتی ہے۔ 6ویں بات ہے وہ یہ، دل کو کشادہ رکھے اور معاف کرے، اور سامنے والے کو بہت زیادہ گڑ گڑانے کا موقع نہ دیں۔ اگر معلوم ہو گیا کہ وہ غلطی کا اعتراف کر رہا ہے، اسے احساس ہو رہا ہے، تو پھر ناظرین اکرام یہ کافی ہے۔ اسے جھکانا یا اسے تکلیف میں مبتلا کرنا، ناظرین اکرام اس سے بعد میں معافی مانگنا، بعد میں رجوع کرنا اور مشکل ہو جاتا ہے۔ سینے کو کشادہ رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو معاف کرنے کو اتنا پسند کیا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی بیٹی پہ الزام لگا، اور الزام لگانے والوں میں سے وہ آدمی بھی شامل ہو گئے جن پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خرچ کرتے تھے اپنے مال میں سے، غریب تھے وہ، جب انہوں نے بھی اس فتنے میں وہ داخل ہو گئے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی کہ اس کے بعد میں ان کے اوپر خرچ نہیں کروں گا۔ اللہ نے آیت نازل کی، کہا کہ ایسا تمہیں قسم نہیں کھانا چاہیے، اور کہا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا اور کہا کہ انہیں معاف کر دو، اور کہا اَلَا تُحِبُّونَ
ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ سورہ نور آیت نمبر 22۔ جب اللہ کو اتنا پسند ہے معاف کرنا، تو ناظرین کرام بیوی ہو شوہر ہو، جب غلطی ہو گئی، پانچویں چیز ہے کہ فوراً وہ اعتراف کر رہے، احساس ہو جا رہا ہے، پھر انہیں اور زیادہ ملامت کر کے، لعنت کر کے، اذیت پہنچا کر کے ناظرین معاملات کو اور خراب نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ چھٹی چیز ہے ناظرین کرام جو اہل علم نے ذکر کی ہے۔